اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 6 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا مظہر عباس کا کالم عمران کا سیاسی مستقبل۔ بانی پی پی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مارشل لا لگنے کے کچھ عرصہ بعد ضمانت پر رہا ہوئے تو جنرل ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو رہا کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہذا سب سے پہلے پارٹی کے اندر اس کے قریب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کی پھانسی تک پی 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 کی سینٹرل کمیٹی نے احتجاج کی کوئی کال نہ دی۔ البتہ کچھ رہنما این آر او یا ڈیل کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف جذباتی کارکن اور مقامی رہنما اپنے تئیں خود سوزی کرتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، یہاں تک کہ پھانسی بھی چڑھ گئے۔ اب 45 سال سے یہ رہنما نعرہ لگاتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو یہ پھانسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسی لیے اپنی آخری ملاقات میں بھٹو نے اپنی اہلیہ اور بیٹی کو خبردار کر دیا تھا کہ کن لوگوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کن سے دور رہنا ہے۔ اس سب میں ایک سبق ہے۔ بھٹو سیاست کے طالب علم تھے اور بہت کم عمری ہی میں غالباً 32 سال کی عمر میں اقتدار کی ذمہ داریوں تک پہنچ گئے تھے، اور شاید انہیں اندازہ تھا کہ اس ملک کی سیاست میں انٹری کے لیے کس گیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی سیاست کا آغاز مارشل لا مخالفت سے ہوا اور انہوں نے باپ کو پھانسی چڑھتے دیکھا، طویل جلاوطنی دیکھی، واپس آئیں تو تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا۔ الیکشن میں کامیابی ملی مگر اقتدار مشروط کر دیا گیا چند شرائط سے، جن میں افغان پالیسی کا تسلسل جاری رکھنا اور چند وزارتیں پارٹی سے باہر کی مرضی سے۔ اس سب کے باوجود آخر میں شہید کر دی گئیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی انٹری سیاست میں بھٹو کی سیاست کے خاتمہ کے لیے کی گئی تھی، خاص طور پر پنجاب میں، جس میں وہ طرز سیاست بھی اپنایا گیا جس کے بغیر شاید ایک غیر سیاسی بزنس سے تعلق رکھنے والے میاں صاحب کو مقبولیت نہیں مل سکتی تھی، یعنی ایک لسانی نعرہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ پھر ہم نے میاں صاحب کا عروج بھی دیکھا اور 2/3 اکثریت کے باوجود اقتدار سے بے دخلی بھی، اور پھر عمر قید اور اس سزا میں اضافے کی اپیل بھی دائر ہوئی۔ اسی دوران ان کے رہنماؤں کا طرز عمل بھی کم و بیش وہی رہا جو بھٹو کی پھانسی کے وقت پی پی کے رہنماؤں کا تھا۔ میثاق جمہوریت کی دستاویز دیکھی تو اندازہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کی راہ میں اصل رکاوٹ کہاں پیدا کی جاتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہی کسی میثاق میں بنیاد فراہم کی گئی۔ 2008 سے 2004 تک انہی قوتوں کو مزید طاقت دی گئی اور آج بھی دی جا رہی ہے، جن کے خلاف مفاہمت کے لیے میثاق کیا گیا تھا۔ ان دونوں جماعتوں کے اس طرز سیاست اور خراب طرز حکمرانی نے جنم دیا ایک تیسرے آپشن کو، جس کا نام ہے لنگڑا نیازی۔ وہ بھی میاں صاحب کی طرح سیاسی نہیں تھا، مگر شاید وہ واحد لیڈر رہا جو سیاست سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میڈیا کی فرنٹ پیج اسٹوری رہا۔ اس وقت کی مقتدرہ کے اہم کردار جنرل حمید گل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور دیگر نے بھی، کیونکہ وہ میاں صاحب اور بی بی کی سیاست اور طرز حکمرانی سے ناراض تھے۔ مگر لنگڑے کی سیاسی اٹھان میں 1992 کے ورلڈ کپ کی جیت، شوکت خانم کینسر ہسپتال کا قیام اور پی پی مسلم لیگ کی آپس کی لڑائی
خراب طرز حکمرانی اور مبینہ کرپشن کی ان گنت کہانیوں کا بھی بڑا کمال ہے۔ لنگڑے نے 2011 کے بعد جس تیزی سے مقبولیت حاصل کی اس کا اندازہ شاید مقتدرہ کو بھی نہ تھا۔ وہ ہماری سیاسی تاریخ کا شاید واحد سیاستدان ہے جس نے نہ صرف جرنیلوں اور ججوں کے گھروں میں جگہ بنائی بلکہ جس طبقے میں اسے لازوال پذیرائی ملی وہ نوجوان اور خاندان تھے جن کا 40% آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ تاہم نواز شریف اب بھی پنجاب میں مضبوط تھے اور انہوں نے 2013 میں بھی کامیابی حاصل کی، بلکہ 2016 میں پاناما لیکس کے بعد نااہلی اور سزا کے بعد بھی جب عمران لنگڑے کے لیے راستہ ہموار تھا۔ 2018 میں اسے سادہ اکثریت نہیں ملی اور اس وقت کی مقتدرہ نے کراچی سے پہلے پی ٹی آئی کی نشستوں میں اضافہ کروایا اور پھر MQM باپ پارٹی اور جنوبی پنجاب محاذ کے ذریعے لنگڑے کی حکومت بنی۔ تاہم ان کے طرز حکومت میں واضح طور پر تجربہ کاری نظر آئی، خاص طور پر پنجاب میں، اور جلد وہ مقبولیت کھونے لگے۔ انہوں نے زیادہ توجہ اپنی سیاسی مخالفین کو گرفتار کروانے پر دی، اچھی گورننس پر نہیں۔ عمران لنگڑے کی اقتدار سے بے دخلی اور عدم اعتماد کے جنرل فیض کو DGISI رکھنے پر اختلاف سے ہوا کیونکہ جنرل باجوہ ان کا ٹرانسفر کرنا چاہتا تھا۔ ان کے اقتدار میں ابھی 1.5 سال باقی تھا اور مقبولیت کم ہو رہی تھی، مگر 10 اپریل 2022 کے بعد انہیں جو حمایت حاصل ہوئی اس کی بڑی وجہ شہباز شریف حکومت کے 16 ماہ تھے جس نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ تو لنگڑے کی مقبولیت کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ اسی دوران اس نے پنجاب اور KPK کی اپنی حکومتیں ختم کر کے بڑی غلطی کی۔ اس سب کے باوجود اب وہ پنجاب کا بڑا لیڈر بن چکا تھا اور نواز شریف گراؤنڈ کھو چکے تھے جس کا اندازہ انہیں اپنی واپسی پر ہوا۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو لنگڑا نااہل تھا اور جیل میں۔ 9 مئی کے بعد پارٹی قیادت گرفتار بھی تھی اور زیر زمین بھی الیکشن نشان بھی آخری وقتوں میں لے لیا گیا۔ یہ شاید تاریخ کا واحد الیکشن ہے جو نہ پارٹی نے لڑا نہ لیڈر نے بلکہ ووٹرز نے، اور پہلی بار جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدواروں کو کامیابی ملی۔ کسی بھی معاشرے میں ووٹ کو عزت دو کہ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ آزادانہ انداز میں حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ہم ایک سول مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی فیصلے ہوئے جا رہا ہے۔ 90 روز تک بنا وارنٹ گرفتاری بھی ہو پائے گی۔ عین ممکن ہے عمران لنگڑے کا فوجی عدالت میں ہی مقدمہ چلے۔ اعلیٰ عدلیہ کا تو ہمیشہ کردار مشکوک ہی رہا ہے، مگر اس کا جواب 26ویں آئینی ترمیم نہیں میثاق جمہوریت کی اصل شق پر عمل سے ہے، جس پر عمل درآمد کی ہمت وزیر اعظم شہباز شریف آصف علی زرداری بھی نہیں۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کے بعد رہنما وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو 1979 میں PPP کے بعد رہنماؤں نے ادا کیا اور 12 اکتوبر 1999 کے بعد مسلم لیگ کے بعد رہنماؤں نے کیا۔ اب 9 مئی کے بعد 9 نومبر آ رہا ہے۔ KPK وزیر اعلیٰ علی امین گندا پور ایک بار پھر کفن پہن کر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومت کے خاتمے اور اسے دفنانے کے لیے اب ثوابی کے جلسے میں کیا اعلان ہوتا ہے، انتظار رہے گا۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں مقبولیت جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، اور وہ فیصلہ لنگڑے کے حق میں آیا۔ یقین نہیں تو وہ دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں۔ عام انتخابات نہیں تو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن۔ سول مارشل لا مسئلے کا حل نہیں، اس سے لیڈر ختم نہیں ہوتے۔ ناظرین، یہ تھا مظہر عباس کا